بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صدق اللہ المولان العلی العظیم۔ محترم اساتذہ گرامی قدر، مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلباء، میں اس مدرسے کا ادنا سا ایک طالب علم رہا ہوں اور اس مدرسے کی چہار دیواری میرے لیے تربیت گاہ رہی ہے۔ جس طرح سے میں اس ادارے کو پہچانتا ہوں، اس ادارے کی اینٹ اینٹ بھی مجھے پہچانتی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں 25 سال پہلے ہم نے چلنا سیکھا۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد اسلم صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی تربیت میں پڑھنا سیکھا، بولنا سیکھا، مطالعہ کرنا سیکھا، مہمانوں کا استقبال کرنا سیکھا۔ یہاں سے لے کر دارالعلوم تک مولانا کی سرپرستی حاصل رہی، کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوئی۔ آج اس مجلس میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اس کا مجھے ترجمہ کرنا ہے اور ہلکا سا مطلب سمجھانا ہے، اور جو کچھ بھی میں بیان کروں گا وہ میرا سبق ہے جو ان اساتذہ کے سامنے میں نے چہار دیواری میں پڑھا ہے۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ اساتذہ کے سامنے تقریر کرنے میں کبھی کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ غلطی ہوگی تو وہ درست کر دیں گے۔ سبق ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات توجہ سے میری بات سنیں۔ صرف 7 یا 8 منٹ، 10 منٹ دیے گئے، 2 منٹ ختم ہو گئے، 8 منٹ باقی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء میں ایک خاص مقام عطا فرمایا، اور اس روئے زمین پر جتنے مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، اور ان میں سے جتنے اب تک موجود ہیں، سب سیدنا حضرت ابراہیم کو اپنے مقتدا اور اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ دیکھو مسلمان، ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر۔ اور مکہ کی گلیوں میں بتوں کو پوجنے والے مشرکین مکہ، بلکہ اس سے آگے ایک بات بڑی اعتماد کے ساتھ میں کہہ دوں، ہندوستان کی سرزمین پر بت پرستی کرنے والے لوگ بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ برہمن یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر حضرت ابراہیم کے بعد جتنی قومیں وجود میں آئیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا مانتی ہیں۔ آخر کار ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس مقام کو میرے طالب علم سمجھ لیں تو 2 باتیں سمجھا کے بات ختم کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے، لیکن اس امتحان میں اور ایک مدرسے اور ایک یونیورسٹی کے امتحان میں بڑا فرق تھا۔ مدرسے اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے جو امتحان دیتے ہیں وہ فنی مسائل اور علمی موشغافیوں کے امتحان اور پرچے ہوا کرتے ہیں،
لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا رب کائنات نے جو امتحان لیا، وہ امتحان اعلیٰ اخلاق اور عملی اقدار کا امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ، منتخب بندہ ابراہیم میرے امتحان کے اپنے عملی قدم کو کس حد تک پیش فرماتا ہے۔ میں چند باتیں اس آیت کا پس منظر سمجھا دوں، اس کے بعد میں نتیجہ نکالوں گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، جو بت پرست تھا، بتوں کو تراشتا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا پورا گاؤں، پورا خاندان، پورا علاقہ بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جس ماحول میں بچہ پڑتا ہے اسی ماحول کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ عام طور پر غیر مسلم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شعور کی عمر کو پہنچ گئے تو رب کائنات کی جانب سے پہلا امتحان شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ بتیں جو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ میرے خدا اور پروردگار نہیں ہو سکتے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو تلاش کرنا شروع کیا۔ میں مختصر سمجھاتا ہوں، کبھی آسمان کے چمکتے ستاروں کو اپنا خدا سمجھا، کبھی آسمان میں چمکتے ہوئے سورج اور چاند کو اپنا خدا سمجھا، لیکن جب وہ ڈوبے تو حضرت ابراہیم نے مان لیا کہ یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ بہرحال رب کائنات کی تلاش باقی رہی، اللہ تعالیٰ ان کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے اور رسالت سے سرفراز کروایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلبہ، یہ پہلا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 نمبر ملے۔ توجہ سے سننا۔ اس کے بعد امتحان کا سلسلہ لمبا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر قوم نے اتنے ظلم ڈھائے، آپ کے گھر والوں نے اتنے ظلم ڈھائے، دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آپ کے اوپر بے انتہا مظالم کا دور چلا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ آپ کو یاد ہے ایک بادشاہ ہے جس کا نام نمرود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے ڈال دیا آگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ آپ دیکھیے کہ ثابت قدمی اور عملی اور اخلاقی اقدار کا کتنا بڑا امتحان کا سلسلہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا کہ ملک شام چلے جاؤ۔ آپ اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے، بعض محققین کے رائے کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی عمر 98 سال تھی۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس زمانے میں حضرت اسماعیل نہیں، حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے۔ اس چھوٹے سے بچے کو جو ماں کے گود میں ہے، جو بڑھاپے کی حالت کے اندر بڑی دعاؤں کے بعد وجود میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تم ان میاں بیوی کو اٹھاؤ اور ان کو فلاں مقام پر اور جہاں ہم کہیں وہاں چھوڑ کر کے آنا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ جس راستے سے گزرتے تھے حضرت ابراہیم دیکھتے تھے کہ یہاں سبزہ ہے، یہاں زمین اچھی ہے، یہاں پانی کا انتظام اچھا ہے، تو حضرت جبرائیل سے عرض کرتے اے جبرائیل تو ہمیں اسی زمین کے اوپر چھوڑ دے۔ حضرت جبرائیل فرماتے نہیں، تمہیں یہاں روکنے کا حکم نہیں ہے۔ آخر کار ایک ایسی بنجر زمین، ایسے سوکھے ہوئے پہاڑ جن میں پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں، جو آج کعبے کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو، ان کی بیوی حضرت حاجرہ کو اور ننھے سے مننے بچے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا۔ عزیز طلبہ ذرا توجہ کیجئے، حاجرہ کو چھوڑا اور اسماعیل کو چھوڑا اور حضرت ابراہیم واپس چلے گئے۔ ان کو یہ بتانے کا بھی حکم نہیں تھا، اتنی دیر ٹھہرنے کا بھی حکم نہیں تھا، فوراً واپس ہو گئے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں اور کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، لیکن حضرت حاجرہ بھی حضرت ابراہیم کی بیوی تھی۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا، تم جاؤ۔ آپ جانتے ہیں، دیکھیے کتنا بڑا امتحان۔
آپ جانتے ہیں مکہ میں پانی کی ایک بوند نہیں، اور وہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ قبیلے جرہم کے 10 میل کے اوپر ایک قبیلہ آباد تھا، اور جہاں کعبہ تھا وہاں مٹی کا ایک ڈھیر تھا، اور وہاں ببول کے چند درخت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عملی ثابت قدمی کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اے طلبہ عزیز آگے سنو، یہ امتحان یہاں نہیں رکا۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 17 سال کے ہو گئے، اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے۔ 17 سال کا بچہ 140 سال کے بوڑھے کا عصائے پیری ہوتا ہے۔ اس زمانے میں رب کائنات نے حکم دیا، اے ابراہیم چل تو اپنے بیٹے کو لے جا کر کے ذبح کر دے۔ باپ بیٹوں نے چوں نہیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جگہ مینڈا ذبح ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ سارے امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے 100 نمبر سے کامیابی حاصل کی۔ اب سنو تمہارے کام کی بات۔ اور جب طالب علم اپنے تمام نمبرات میں، تمام پرچوں میں 100 نمبر سے کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کو مدرسے کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ اب اس کا حضرت ابراہیم کے انعام کا وقت تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن نے کہا رب کائنات نے جب ابراہیم کا امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ، اور 100 نمبر سے اس نے کامیابی حاصل کی، تو انعام کیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا ابراہیم چل تو نے بہت مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائیں، چل ہم تجھے دنیا کا امام بنا دیتے ہیں، ہم تجھے دنیا کا امام بنا دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امام کہتے کس کو ہیں؟ یہ لفظ سنیں۔ دیکھو امام یہ کلی مشکک ہے۔ اس مسجد کے محراب میں نماز پڑھنے والا، پڑھانے والا یہ بھی امام ہے، تقریر کرنے والا مقرر بھی امام ہے، اسی طرح درس دینے والا بھی امام ہے، فتویٰ دینے والا بھی امام ہے، اور مشائخ اور محدثین اور مفسرین سب کے سب امام ہیں۔ کوئی ایسا عالم جس کی دنیا میں قدر ہو اور لوگ اس کی بات پر عمل کرتے ہوں اور لوگ اس کو فتوے اور اس کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، وہ امام کہلاتا ہے۔ یہ کلی مشکک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد کا امام چھوٹا ہو سکتا ہے اور محدث اور مفسر بڑے درجے کا امام ہو سکتا ہے، اور نبی اور رسول بھی امامت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم ہم تجھے عطا فرمائیں گے، امامت عطا فرمائیں گے۔ طلبہ عزیز، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام واقعات کا نچوڑ نکالا جائے تو میں 2 لفظ میں اس کو کہہ سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں 2 سبق ملتے ہیں کہ مجاہدے کے راستے سے 2 چیزوں پر عمل کرنے کے بعد امامت کا مقام ملتا ہے۔ آپ سب امام بننے کے لیے آئے، یہاں پڑھنے والا ہر طالب علم اپنے علاقے کا انشاءاللہ امام بنے گا۔ مکتب میں، مدرسے میں، مسجد میں علم حدیث کی مسند پر پڑھنے پڑھانے والا ہر بچہ امام بنے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ امامت کا مقام کسے ملے گا؟ یہ پورے حضرت ابراہیم کے واقعات سمجھ میں آتے 2 لفظ، صبر اور یقین۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں کمال علم اور کمال اعتقاد، علمی کمال اور اعتقاد کمال کا نام یقین ہے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ ثابت قدمی اور علمی وقار اور ثابت قدمی کا نام صبر ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہاں کے ماحول کو غور سے دیکھیں تو طالب علم کا ہر ماحول ہر دن، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بات کہنی چاہیے کہ ہر انسان کا روزانہ کا ہر وقت اور ہر لمحہ صبر و شکر کے مقام سے گزرتا رہتا ہے۔ آگے سنیے، قال انی جاعلک للناس اماما، حضرت اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تجھے امام بنائیں گے، ساری قومیں تجھے بڑا مانیں گی۔ آگے حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے امام بنانا چاہتا ہے، میری نسل میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ امام بنا، تو مجھے تو بنا رہا، میری نسل میں سے بھی کچھ لوگوں کو امام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری دعا قبول ہے، تیری اولاد کو ہم امامت کا مرتبہ عطا کریں گے، لیکن تیری اولاد کے اندر جو ہماری شریعت اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا، ظالم ہوگا، ہم اسے امامت کا یہ مقام عطا نہیں کریں گے۔ ظالمین ظلم سے بنا، وضو شیفی غیر محلی ہی، موبائل یہاں رکھنا تھا اٹھا کے یہاں رکھ دیا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کلی مشکک ہے،
گناہ صغیرہ سے لے کر گناہ کبیرہ اور کفر تک سب ظلم میں شامل ہے۔ اب میں بات کو بالکل مختصر کر رہا ہوں، 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیز طلبہ، اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی طالب علم کو امامت اور پیشوائی کا مقام چاہیے تو اسے ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو میری مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، میری شریعت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پیشوائی اور امامت کا مقام حاصل نہیں ہو، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر غور کیا جائے تو امامت اور پیشوائی کا وقار من وجہ ہی صحیح اللہ کی خلافت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خلافت اپنی مخالفت کرنے والوں کو عطا نہیں ہوا کرتی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سارے طلبہ اب یہاں سے پڑھ کر کے جا رہے ہیں، لیکن آج حالات اتنے بگڑ گئے کہ رات دن طلبہ موبائلوں میں فلم دیکھتے ہیں، موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھتے ہیں، اساتذہ کی بے احترامی، درسگاہوں کی بے احترامی، ذمہ داروں کی بے احترامی، کتابوں کی بے احترامی، یہ سارے کے سارے قرآن کریم کی نگاہ میں ظلم ہے، اور ایسا معاملہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ امامت کا مقام عطا نہیں فرماتا۔ جس جذبے سے آپ آئے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کا خاندان کھڑا ہے، پورا گاؤں پورا شہر کھڑا ہے، ان کو انتظار ہے کہ فلاں طالب علم پڑھ کر آئے گا اور اس قوم کی امامت اور پیشوائی کے مقام کو حاصل کرے گا، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ رات دن گناہوں میں گھٹے ہوئے ہیں، رات دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز طلبہ، یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات قرآن کی ہے۔ ان طلبہ کو مقام امامت حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو بس آج کی بات اتنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک بات ملی کہ صبر اور یقین کے ساتھ پڑھنے اور لکھنے والے اللہ تعالیٰ ان کو امامت کے مقام تک پہنچاتا ہے، اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امامت کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امانی تشریف رکھتے ہیں، امامی تشریف رکھتے کہا امام امامت کو تقریر کی میں امامی تشریف رکھتے مست کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں